السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایمان کے ساتھیوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 24، انسان اور آگ۔ فَإِن پھر اگر نہ تفعلوا تم کر سکو، ولن ہرگز نہیں، تفعلوا کر سکو گے، کیا نہ کر سکو گے، اس جیسی صورت، فاتقوا بس ڈرو، کس سے، النار آگ سے، کون سی آگ، الذی وقودھا جس کا ایندھن کون ہوں گے، الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر، کس کے لیے، اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تم اس جیسی صورت بنا نہیں سکتے، تم ایسا کر نہیں سکتے، تو پھر کیا کرو، مان جاؤ کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے جو اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ اگر انکار کرو گے تو تمہیں بہت بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہ انجام کیا ہے؟ آگ جہنم کی۔ اس آگ میں انسان اور پتھر جلیں گے، آگ کے شعلے انسانوں سے بھڑکائے جائیں گے۔ یہ آگ کس کس کے لیے تیار ہوگی؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں، اس کی بات نہ ماننے والوں اور رسولوں کو نہ ماننے والوں کے لیے۔ بچنے کی کوشش کرو اس آگ سے جو انسانوں اور پتھروں سے جلائی جائے گی۔ انسان کے جسم میں کیلشیم فاسفورس پایا جاتا ہے جو شدید قسم کی حرارت خارج کرتے ہیں۔ فاسفورس وہی چیز ہے جو ماچس کی تیلی پر لگی ہوتی ہے، شعلہ بھڑکاتی ہے۔ کیلشیم چونا ہے، چونے پر پانی ڈال کر دیکھو، بھاپ نکلتی ہے۔ انسانوں کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو کیلشیم اور فاسفورس مل کر جہنم کی حرارت میں اضافہ کر دیں گے۔ پتھر کیوں؟ بت پتھر کے بنتے ہیں، وہ وہاں موجود ہوں گے جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ پتھر آگ کو بھڑکانے کا کام بھی دیں گے۔ پتھر سخت چیز جل کر سرخ ہو جاتا ہے تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ قرآن کا مطالبہ پورا کرنے سے انکار کرتے ہو تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عذاب الہی کی چکی میں پیس دیے جاؤ گے، جس کے لیے آدمی اور پتھر دونوں یکساں ہیں۔ جو قرآن کا ساتھ نہیں دیں گے وہ ذلیل ہی ہوں گے۔ یقین کر لینا چاہیے کہ قرآنی اصولوں کا ساتھ چھوڑنے کے بعد کوئی جماعت بربادی اور ذلت سے بچ نہیں سکتی۔ کفر کا یہ بد انجام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود نہیں تھا، آج بھی کفر کا آخری انجام یہی ہے۔ اللہ کی کتاب اور رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے آگ۔ تم قرآن کی کوئی صورت اور آیت نہیں بنا سکتے، سب کو مدد کے لیے بلا کر تو تمہارا انجام اس آیت 24 آیت میں بتایا گیا ہے، آگ۔ ترجمہ: اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقین جانو کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تم ایسا کلام نہیں بنا سکتے تو کیا کرو، اس پر ایمان لے آؤ۔ قرآن پر شک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے جو آگ بھڑکائی جائے گی، اس کی تپش حرارت بہت زیادہ ہوگی۔ انسان اور پتھر کی وجہ سے انسان کی ہڈیوں میں سلفر اور کیلشیم ہوتا ہے، فاسفورس ہوتا ہے، بال اور چربی بھی تیزی سے جلنے والی چیزیں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ پتھر کے بت ہیں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ کافر سمجھتے تھے کہ ان کے من گھڑت بت ان کو آخرت کے عذاب سے بچائیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے، اس لیے ان معبود کی ذلت اور رسوائی اور حقارت واضح کرنے کے لیے ان سے آگ بھڑکائی جائے گی۔ ان کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھو اپنے معبودوں کا عبرتناک انجام، ان پر بھروسہ کر کے تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کیا کرتے تھے، آج یہ بھی تمہارے طرح آگ میں ہے۔ آیت کے آخر میں عدت للکافرین، یہ ان کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، پھر اس قرآن کو سمجھنے کے بعد اس سے انکار کیا اور رسول کا بھی انکار کر دیا۔ کبھی عذاب کا ذکر کر کے غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والے کافروں کے لیے آیت 24 میں کیا سزا بتائی گئی ہے؟ آگ کی سزا۔ قرآن کو قبول نہ کرنے والوں، انکار کرنے والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے اس آیت میں آگ کی۔ جہنم کی آگ انسانوں سے جلائی جائے گی، جسم جل اٹھے گا جس سے سخت تکلیف ہوگی۔ پتھر جو اتنے سخت ہوتے ہیں وہ بھی اس آگ کے اندر جلیں گے اور آگ کے اندر تیزی پیدا کر دیں گے۔ سب سے زیادہ ڈر انسان کو آگ سے لگتا ہے، آگ سے ڈر جاؤ۔ حدیث: قیامت کے دن 70,000 لگاموں سے جہنم لائی جائے گی، کالی سیاہ ہوگی اور جہنم کی آگ بجھے گی نہیں۔ اس کی وجہ کہ اس کو سپلائی مل رہی ہوگی انسانوں کے ذریعے، ہر ایک کے عمل کے مطابق بدلہ ہے۔ قیامت کے دن عدت للکافرین، جگہ تیار ہے کافروں کے لیے جہنم کی۔ کافر یعنی انکار کرنے والے، اللہ کا بھی، رسول کا بھی اور اس کی کتاب قرآن مجید کا بھی۔ ابن عباس کہتے ہیں پتھروں سے ان کے بت مراد ہیں جن کو وہ پوجتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 98 میں آتا ہے، بے شک تم خود اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ سب جہنم کا ایندھن ہے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔
जहन्नुम की आग पहले से जल रही होगी। जब इंसानों को डाला जाएगा तो भड़केगी और इसकी शिद्दत और तेज़ी को महसूस कराया गया है। इसको मामूली चीज़ मत समझो। इस कुरान में शक करना, इससे हिदायत ना लेना इंसान के लिए हिलाकत का ज़रिया है। जहन्नुम मौजूद है, इन क़यामत के दिन के इंतज़ार में है, जब बदला और फैसला होगा लोगों का। फिर जिसको जहाँ जाना है वहाँ वो पहुँचा दिया जाएगा। जहन्नुम बहुत वसी है, इसके भी 7 दरवाजे हैं। जहन्नुम कहाँ है अल्लाह बेहतर जानता है। ना मानने वालों के लिए तैयार है। एक के बाद एक इंसान जहन्नुम में जाएगा तो आग और तेज़ हो जाएगी। वो मुसलमान जिन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी होगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं किया होगा तो वो मुसलमान भी जहन्नुम में जाएंगे। ये अलग बात है कि इनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हुआ, यानी उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ तो वापस निकाल लिए जाएंगे। हदीस से पता चलता है जहन्नुमी जब जहन्नुम में डाले जाएंगे जल के कोयला हो चुके होंगे। कुछ अरसे बाद इनको जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा। जन्नत के बाहर एक नहर है जिसका नाम है नहर हयात। इनको इसमें डाला जाएगा। इनके जिस्म दोबारा बनेंगे जब वो वहाँ से निकलेंगे। इनकी पेशानी पर लिखा होगा रहमान के आज़ाद करदा कैदी। जहाँ जाएंगे लोगों को पता चल जाएगा ये जहन्नुम से आए हैं। फिर एक वक्त के बाद अल्लाह इसको मिटाएगा। वत्तकुन्नार, हाँ, ये अल्लाह की शान है कि इसने दुनिया में हमें ये बातें बता दी। कुरान के बारे में क्या चैलेंज था? लाओ इस जैसी किताब, इस जैसे अल्फाज। नहीं ला सकते तो मान जाओ इस कुरान को। कुरान को मानते नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं तो आग में जलो। कुरान के लाइफ स्टाइल पर, इस्लामी तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारते नहीं तो फिर आग में रहो। अपने बच्चों को एक मजबूत दीन देकर मरें। दीन की खूबसूरती बच्चों को बताएं। ज़िंदगी के रहनुमाई के लिए जो प्रोग्राम अल्लाह ने इस किताब में दिए हैं, इससे बेहतर कोई हिदायत है ही नहीं। आ जाओ कुरान की तरफ, बच जाओ आग से। فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين